کو اندازہ ہو گیا ہے, دنیا کی بھی ترجیحات بدل رہی ہیں اور بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بڑی ایک اچھی تھی کہ گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے بر وقت جو فالز آپریشن تھا اس کا مقابلہ کیا, اپنی باہر ملک میں بھیجے, اپنے لوگوں سے رابطہ کیا, دوست ممالک سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ جا کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں اس کے بارے میں. پھر جو انڈیا کی جو تھا, جو یہ کیا گیا سارا پہلگام کا جو واقعہ, اس کی FIR کا کٹ جانا اور اس طرح کی چیزیں ہیں, دنیا کے سامنے واضح ہو گیا. اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو بھارت جو دنیا بھر میں دہشت گردی کروا رہا ہے, تو وہ یہ چیزیں جو ہے اب لوگوں کے دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. اور بھارت کو اسی لیے جو ابھی جو ہوا شنگھائی تنظیم کا جو اجلاس ہوا تعاون تنظیم کا, لیکن اس میں دیکھ لیں پاکستان کو لوگوں نے موقف کو سراہا. اور یہ خطے میں جو ہے امن کے حوالے سے پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. دنیا کے تمام دوست ممالک کی باتیں مانی, پہلے ان سے جنگ لڑنے سے پہلے بھارت کی جانب سے جتنی بھی جارحیت کی گئی, دہشت گردی کی گئی, انہوں نے اپنا موقف پیش کرتے رہے کہ بھارت کو باز کر لیا جائے, لیکن بھارت باز نہیں ہے. پھر ایک ہی وقت میں جواب دیا اور چند گھنٹوں میں جواب دیا, تو اس کے سامنے جب سب عالمی برادری نے کہا کہ بس کر دیں ان کو, جب وہ معافیہ مانگ رہے تھے, بھارت معافیہ مانگ رہا تھا, تو اس وقت پاکستان نے جب اپنا موقف اپنا کیا کہ جی ہم نے جو بدلہ لینا تھا لے لیا, صرف ان علاقوں میں کیا ہے جہاں سے دہشت گردی کی جا رہی تھی بھارت کی جانب سے, ادھر حملہ کیا گیا اور اس سے بڑھ کے بھی کیا جا سکتا تھا. تو ظاہر ہے اس چیز کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے اور پاکستان کو مانا ہے. اور بھارت اس وقت دنیا میں آئسولیٹ ہوا ہے, اور اس میں دیکھ لیں اس کو رشیا کی طرف سے جو سپورٹ ہوتی تھی, جو دوسرے ممالک کی جانب سے ہوتی تھی, اس کو تھا کہ, لیکن اب جا کے ایون کہ جو امریکہ ہے وہ بھی اس کو اتنا نہیں ترجیح دیتا کہ جتنی پہلے ترجیح دی جایا کرتی تھی. آپ دیکھ لیں اگر ان کا نام لینے سے پہلے پاکستان کا نام لیا جاتا, تو یہ ہے خطے میں جو ہے جو طاقت کا توازن ہے, وہ پہلے جس طرف تھا بھارت کی طرف تھا وہ زبانی کلامی تھا, لیکن اب عملی طور پر دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان بہتر ہے, اس کا موقف بھی ہے اور پرامن رہنا چاہتا ہے, اور جو اپنے دوست ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ اس سے بھی بہتر تعلق ہے. اور پاکستان کی جا کے جو اپنی سفارتکاری کی پہلے, جو کہ ماضی میں اس طرح کی کبھی نہیں کی گئی, ماضی میں صرف یہاں سے لوگ جو تھے کہ وہ جاتے نہیں تھے باہر جا کے اپنا موقف اس طرح پیش نہیں کیا. اور بھارت کی تو مثالیں بڑی ہیں. کلبھوشن یادو جو ہے ایک, وہ جو ہے اس کی تو صاف زندہ مثال ابھی بھی ہے, جس نے دہشت گردی کے لیے جو کیا گیا. تو اب ایران کو بھی اب پاکستان کا پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے کہ ایک مخلص ہے ملک ہے, تو بالکل اس طرح ہے جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی پتہ چلا کہ بھارت صرف زبانی کلامی اور دہشت گردی میں بھرپور طریقے سے, اور وہ کسی کا ساتھی نہیں. اور ایران کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, جو ادھر دہشت گردی کے لیے اپنی مخبری کی, اپنے ایجنٹ چھوڑے, ان کا جا کے ساتھ دیا اسرائیل کا, تو اس وجہ سے لوگوں میں جو دنیا بھر میں پاکستان کے ساتھ جو ممالک جنہوں نے دیکھا پاکستان کا رویہ اور پاکستان کے جو دیکھا عملی طور پر جو ہے پاکستان ایک اس وقت بہتر ہے بھارت کے بنسبت طاقت کے حوالے سے, سفارتکاری کے حوالے سے. اور یہ بھارت کا تو جو جھوٹ ہے وہ دنیا کے سامنے اب کھل کے سامنے آ گیا. جی شکیل انجم صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنی بڑی سفارتی وارننگ ہے بھارت کے لیے, تو اب عالمی تنہائی پر بھارت کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اٹس اے گریٹ وکٹری فار پاکستان یہ جو ہوا ہے SCO میں, اور پاکستان کے موقف کو نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ جو یہ شنگھائی تعاون کی تنظیم ہے اس میں بھی تسلیم کیا گیا ہے. اور پاکستان نے جس طریقے سے اپنا مقدمہ اس مرتبہ پیش کیا ہے اور جس قسم کی سفارتکاری کی ہے, میرے خیال ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور کریڈٹ ہماری وزارت خارجہ کو بھی جاتا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سفارتی وفد تھا اس کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پیش کیا, اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہے. اور پہلگام کا جو واقعہ ہے وہ ایک بھارت کی طرف سے خود ساختہ یہ واقعہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے بالا کوٹ کیا, ممبئی اٹیک کیا, اور سارا کا سارا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دھر دیا جاتا تھا, اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے بھارت نے ہر ممکن کوشش کی, ہر فورم پر گیا, لیکن اس مرتبہ اس کو ہر جگہ سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور جب اسے آپ دیکھیں کہ جب اس نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی,
اور اس کو جو بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا، اس کے بعد سے پاکستان کی اہمیت، پاک فوج کی، ایئر فورس کی، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا اور پوری دنیا جو ہے پاکستان کا موقف سننے کے لیے تیار ہوئی۔ اور جبکہ دوسری جانب اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو وہ نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پوری دنیا میں، وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یو کے ہو، وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور اس نے دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کی ہیں۔ ایک بشنوئی گینگ ہے جو انڈر ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے انڈیا کے اندر، اس کے لوگوں کو وہ بھیجتا ہے جو خالستان کے حوالے سے سکھوں کی تحریک ہے یا ریفرنڈم جس طریقے سے وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں خالستان کے حوالے سے، وہاں پر ٹارگیٹنگ کلنگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے وہ بشنوئی گینگ کو جو ہے استعمال کرتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا موقف یہ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو را اور ISI مل کر جو ہے وہ کام کریں، کیونکہ ہم دونوں اگر واقعی بھارت اس بات پہ سنجیدہ ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں ختم کرنی ہیں یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنی ہے، اگر تو دہشت گردی کی کارروائیاں ختم کرنی ہیں تو پھر دونوں جو یہ آرگنائزیشنز ہیں ان دونوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس علاقے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ لیکن بھارت کسی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرے۔ بلوچستان میں خاص طور پر اس نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، اپنے ایجنٹس بھیجے، کلبھوشن کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، وہ گرفتار ہوا، اس نے اعتراف جرم کیا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے بھارت کی یہ کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو جاری رکھا جائے۔ اس نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، سالانہ 180 ارب روپے جو ہے وہ صرف بلوچستان پہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے جو ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہترین سفارتکاری کی وجہ سے آج پاکستان نے جو اپنا مقدمہ موقف پیش کیا ہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ذمہ دار اسٹیٹ ہے، نہ کہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے بلکہ دہشت گردی کے حوالے سے آج بھی پرائم منسٹر کا بیان ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ اور اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں بہت جلد ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے۔ کوئکلی ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا بڑا سوال KP بجٹ سے متعلق، KP بجٹ کی منظوری کے بعد PTI میں -1 کا جو ایک تنازع لڑائی جاری ہے، تحریک انصاف میں یہ جو کھینچا تانی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا رخ اختیار کرے گی، اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کر رہا ہے، ویری کلیئر، میں بڑا کھلا آدمی ہوں، میں آج تک بلیک میل ہوا ہوں، نہیں مجھے کسی سے فرق پڑتا ہے، کوئی میری ٹرالنگ کرواتا ہے کرتا ہے۔ بجٹ ہم نے پاس کیا، کریم خان نے کیا بولا اس کے بارے میں یہی بولا کہ ٹھیک ہے پاس کر دیا ہے لیکن میرے سے مشاورہ ضروری ہے۔ میں ایک بندے کا جواب دوں، عمران خان کا، میں ایک بندہ مجھے کوئی بھی حکم دے گا میں اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے پابند ہوں، اس کا میرا وہ لیڈر ہے۔ باقی فلانا وہ کہے تھے، فلانا وہ کہے تھے، کوئی کون سی کمیٹی والا ایک یہ کہہ رہا ہے تو کون سی کمیٹی والا کہہ رہا ہے، فلانا کہہ رہا ہے۔